أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہیں۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ یسألونک عن الأہلہ، بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاند کے ہر مہینہ گھٹنے اور بڑھنے کی حالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے جو کوئی ڈرے اللہ سے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک سوال اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے باوجہ عظمت اور ہیبت کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ جنہوں نے باکثرت سوال کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزرا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دوسرا سوال یہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہی میں 6 سوال اور ذکر کیے گئے اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے۔ تو آیت مذکورہ جو آپ کے سامنے آیت ذکر کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے، کہ وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت اور مصلحت کا سوال کیا۔ دونوں احتمال ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت اور مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت اور مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہو ہی گیا، اور اگر سوال سے اس گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت اور مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اور ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں۔ اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے، بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مصالح وابستہ ہیں۔ اس لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری مصالح جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا۔
جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ تو اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اس عنوان سے بیان کیا ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منظروں اور مختلف حالات سے گزرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ تو مگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ تو اس تیسری آیت سے اگر یہ بات ثابت ہوا کہ سال اور مہینے وغیرہ کے حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن نے استعمال کی ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسا کہ رمضان کے روزے، حج کا مہینہ، حج کے ایام، محرم، شب برات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رؤیت حلال سے متعلق کیے گئے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ہیا مواقیت للناس والحج فرما کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے۔ اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، تو شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ عالم، جاہل، دیہاتی، پہاڑوں کے رہنے والے، جنگلی، سب کو اس کا علم آسان ہے۔ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں، تو اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دیا، اور مکان کی کچھ سے دیوار کو توڑ کر آنا جو شرعاً ضروری نہیں تھا اس کو ضروری سمجھ لیا۔ تو اسی پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی۔ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض اور واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، یا پھر بعض چیزیں جائز چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہوگی، جس سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال چیز کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، ناجائز کو ناجائز، جو بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو دین میں نئی بات پیدا کرے گا جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں بدعت، کہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کی، بدعات سے بچنے کی، اور دوسروں تک ہمیں اس کو پہنچانے کی اور صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔